قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ ایسا ہے کہ کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ وہ کہتے ہیں اگر نبی کریم علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر قبر کیوں، زندہ ہیں تو پھر کفن دفن کیوں؟ بھائی کفن دفن کی وجہ سے سرکار کی حیات کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اگر کفن دفن جنازہ قبر کی وجہ سے حیات کا انکار کرنا ہے تو پھر شہید کی بھی حیات کا انکار کرنا پڑے گا۔ شہید کا بھی کفن ہوتا ہے، اس کو بھی دفن کیا جاتا ہے، اس کا بھی جنازہ آتا ہے، اس کی قبر بھی ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود اگر شہید زندہ ہو سکتا ہے اور ہے تو قسم ہے پروردگار کی جو مصطفیٰ شہیدوں سے بھی کروڑوں درجے اونچی شان والے ہیں، وہ بھی زندہ جلوہ فرما ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آج پھر قرآن سنتے جانا۔ پچھلے جمعہ کتنی آیتیں ہو چکی تھیں؟ 6 آیتیں، ٹھیک ہو گئے جی، 7ویں آیت۔ آیتیں تو اس میں کئی آئیں گی، 7ویں موقع سے قرآن سنانے لگا ہوں۔ دین کے مبلغ دین کی تبلیغ کے لیے پہنچے لوگوں نے ان دین کے مبلغوں کا نقصان کرنا چاہا، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو یہ توفیق بخشی کہ وہ شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا دوڑتا بھاگتا ان لوگوں کے پاس آیا اور لوگوں کو منع کرنے لگا، ہوئے دین کے مبلغوں کو کچھ نہ کہو۔ اب اس کا ذکر اللہ سورہ یاسین میں بیان کرتا ہے۔ قوم والوں نے کہا تھا، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بولے کافر بولے دین کے خادموں سے، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے، پتھر مار مار کر تمہیں مار دیں گے۔ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی، بڑی دردناک سزا دیں گے تمہیں۔ یہ دین کی تبلیغ جو تم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، وگرنہ ہم تمہیں پتھر ماریں گے، ہم تمہیں کڑی سزا دیں گے۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔
انہوں نے فرمایا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی ہے، کیا اس بات پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے زیادہ بڑھنے والے ہو۔ تمہیں اسی بات کی تکلیف ہے کہ تمہیں ہم سمجھا رہے ہیں، تمہیں سمجھایا گیا، تمہیں دین کا نیک سبق پڑھایا گیا تاکہ تمہیں مت آ جائے، تم سدھرنے کی بجائے حد سے بڑھنے والے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم کیسی قوم ہو؟ حد سے بڑھنے والے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی، قوم والے کہہ رہے تھے ہم تمہیں ماریں گے، ہم تمہیں پتھر ماریں گے، ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، دردناک عذاب دیں گے۔ جب دین کے مبلغوں کو یہ قوم والے، بنی اسرائیل والے، ان کو مارنے کی باتیں کر رہے تھے تو تب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، بولا کریں شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا۔ کہاں سے آیا؟ وہ دوسرے کنارے سے، ادھر بات ہو رہی ہے ادھر سے دوڑتا ہوا آیا، آ کر کیا کہنے لگا؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ پرلے کنارے سے دوڑتا آیا اور آ کر کہنے لگا اے میری قوم والو، یہ جو دین کے مبلغ تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں نا، تو تمہیں چاہیے کہ ان کی بات مانو، ان کی اتباع کرو، ان کی بات کو قبول کرو، ان کی بات سنو۔ تم بات سننے کی بجائے ان کو مارنے لگے ہو، ان کو سزا دینے لگے ہو۔ کئیوں کی مت ہوتی ہے الٹی، جب ان کو سمجھایا جائے نا تو سمجھانے والے کے گاٹے پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان دین کے خادموں کو تو چھوڑ دیا، اب اس بندے کو پکڑ لیا۔ کون سا بندہ؟ جو شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا تھا۔ اس کا نام ہے حبیب۔ کیا نام ہے؟ حبیب دوڑتا ہوا آیا تھا۔ قوم والوں نے مبلغوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا تیرا ستیہ ناس، تو ہماری برادری کا، ہمارے کنبے، ہمارے شہر، ہمارے علاقے کا، اور ساتھ دیتا ہے غیروں کا، ان کا ساتھ دیتا ہے۔ انہوں نے اس کو پکڑا، مارنا شروع کیا۔ کچھ گفتگو بھی ہوئی، اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے، لیکن وہ بات لمبی ہو جائے گی، میں آگے چلتا ہوں۔ تو قوم والوں نے کیا کیا؟ حبیب نجار کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو ایک کنویں کے اندر گرایا اور اوپر سے پتھر مار مار کر شہید کر دیا، مار دیا۔ یہ اس کے ساتھ حشر کیا جس نے سچ کا ساتھ دیا، جس نے یہ کہا تھا قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ یہی جرم تھا نا اس کا، کہتا تھا یہ جو اللہ کی طرف سے نمائندے آئے ہیں، دین کے مبلغ ہیں، ان کی پیروی کرو، لیکن قوم والے ماننے کی بجائے الٹا اسی کے دشمن ہو گئے۔ قوم والوں نے پکڑ کر کنویں کے اندر گرا کر اوپر سے پتھر مار مار کر شہید کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا۔ اوپر سے مٹی ڈال کر کنواں بند کر کے ظالم کافر لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ گھر جا کر آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ ہماری برادری کا بندہ جس نے ان غیر لوگوں کا ساتھ دیا، آج ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، قصہ تمام ہو گیا، ذکر ختم ہو گیا، نام ختم ہو گیا۔ اس بندے کو کیا ملا؟ غیروں کا ساتھ دے کر ہماری بولی بولتا، ہمارا ساتھ دیتا تو آج ہمارے ساتھ زندہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا۔
قوم والوں نے اس کو شہید کر کے یہ باتیں کرنا شروع کر دی. اس کو کیا ملا, اس کے ہاتھ کیا آیا؟ دنیا بھی گئی, گھر بھی گیا, بچے بھی گئے, سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. لوگوں نے, کافروں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دے. ادھر اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کو اس کی قبر کے اندر, کنویں والی قبر کے اندر, اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ساری باتوں کی اطلاع دے دی. اب وہ بندہ حبیب نجار قبر کے اندر جا کر کہنے لگا, یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یہ قاعدہ یاد رکھیں, جو بندہ مر کر جہاں جاتا ہے وہی جگہ اس کے لیے قبر ہوتی ہے. جو سمندر کے اندر ڈوب گیا اس کے لیے وہی قبر ہے. جو کسی کنویں کے اندر گر کر مر گیا وہیں پڑا رہا وہی اس کی قبر ہے. جس کو کسی جانور نے کھا لیا, وہ جس جانور کے پیٹ میں گیا ہے وہیں پر فرشتے آ کر اس سے سوال و جواب کریں گے, وہی اس کی قبر ہے. جس کو مچھلی نے نگل لیا, وہ پورا مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا, وہی اس کے لیے کیا بن گئی؟ جو بندہ مرنے کے بعد جہاں جائے گا وہی جگہ اس کے لیے قبر بن جائے گی. مومن ہوا تو وہی جنت کا باغ بن جائے گی, وہی جہنم کا گڑھا بن جائے گی اگر کافر ہوا. سمجھ آ گئی نا؟ یہ یاد رکھنا. حبیب نجار مرنے کے بعد کنویں کے اندر چونکہ چلا گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو جنت کا باغ بنا کر ارشاد فرمایا, قیل ادخل الجنہ, بولیں سبحان اللہ. فرمایا چل جنت میں داخل ہو جا. یہ جنت کون سی ہے؟ قبر والی. وہ جنت جو ہے نا, وہ جس کی شان ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, قیامت والا دن آئے گا, اس جنت کا سب سے پہلے دروازہ میں مصطفیٰ کھٹکاؤں گا, اور جنت کے اندر میں مصطفیٰ ہی سب سے پہلے تشریف لے کر جاؤں گا. پتہ چلا وہ جنت اور ہے, یہ جنت اور ہے. یہ جنت ہے قبر والے. اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو, اس کے لیے قبر کو, اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا کر ارشاد فرمایا, قیل ادخل الجنہ, چل جنت کے اندر چلا جا. اب اس بندے نے جا کر جنت کے اندر اللہ کی مہربانیوں کو دیکھا تو بولنے لگا, کہنے لگا, قال یا لیت قومی کہتے ہیں کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے. قوم والے کیا کہہ رہے تھے بھلا؟ مر گیا, کیا ملا؟ بچے گئے, گھر گیا, دنیا گئی, زندگی کی, سب کچھ گر گیا نا. ہمارا ساتھ دیتا تو سب کچھ اس کے پاس ہوتا. خالی رہ گیا نا, زندگی بھی گئی, سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن انہیں کیا پتا, یہاں تم تندور کی سڑیاں روٹی کھا رہے ہو, وہاں جنت میں وہ مچھلیاں کھا رہے ہیں. اب یہ ادھر باتیں کر رہے تھے, اس کو کیا ملا؟ وہ قبر کے اندر کہہ رہے ہیں, ہائے جو مجھے ملا ہے کاش ان کو پتہ لگ جائے, وہ ان کو لگ پتہ جائے اللہ نے مجھے کیا عطا فرمایا. جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قیل ادخل الجنہ, اوے حبیب نجار چل جنت کے اندر داخل ہو جا. جنت کے اندر داخل ہو کر اللہ کی مہربانیوں کو دیکھا, اللہ تعالیٰ کی کرم اور احسان کو دیکھا تو بول پڑا, قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین.
کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کے لوگوں کو اللہ کے پیاروں کی وفا کے اندر دنیا سے چلا گیا، اللہ کے پیاروں کی خدمت کرتے ان کے حق میں بولتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خالی نہیں رکھا بلکہ اسی خدمت کی وجہ سے بیما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ توجہ ہے نا؟ اب بتائیں، جو لوگ آج ہم سے کہتے ہیں کہ ثابت کرو نبی پاک علیہ السلام وفات کے بعد قبر میں زندہ ہیں، ثابت کرو، میں انہیں کہوں گا بھئی تم بڑے ہم چھوٹے، تم بڑے صحیح، تم بڑے علامہ صحیح، ہم چھوٹے صحیح، لیکن بڑے ادب سے گزارش ہے یہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے تو دیکھو۔ مرنے کے بعد مرنے والے کا قصہ ختم نہیں ہوتا، کہانی ختم نہیں ہوتی۔ موت نام ہے ایک پل سے گزر کر اگلے جہان کے اندر چلے جانے کا۔ جس طرح ہم اس دنیا کے اندر زندہ موجود ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد قبر کے اندر زندہ موجود ہوں گے۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے یہ مرنے والا حبیب نجار قبر کے اندر جا کر باتیں کر رہا ہے۔ یا اللہ کا واسطہ دے کر میں پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ اگر حبیب نجار زندہ نہیں تھا تو پھر بولا کیسے؟ آئی سمجھنا؟ زندہ نہیں تو کیسے بولا؟ وہ قبر کے اندر جا کر بول رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اور گواہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ کیا سنا ہے؟ یہ قرآن۔ اب ذرا توجہ کرنا، یہ اللہ کے نبیوں کا حمایتی تھا۔ حبیب نجار کیا تھا؟ اللہ کے پیاروں کا حمایتی تھا۔ جن کا حمایتی قبر میں زندہ، جن کے نوکر قبر میں زندہ، تو کیا خیال ہے وہ لجپال وہ قبر میں زندہ ہوں گے کہ نہیں؟ موٹی سی بات ہے، قرآن کہہ رہے، اللہ نے فرمایا ادخلوا الجنہ، چل جنت میں چلا جا، جا کر دیکھنا یہ بھی اللہ کا انعام۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو لگ پتا جائے، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، میں کوئی گھاٹے کا سودا کر کے نہیں آیا، اللہ کے پیاروں کی خاطر جان واری ہے، اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے، بما غفر علی ربی، اسی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے میرے سر کے اوپر عزت کا تاج بھی سجا دیا ہے۔ وہ کہہ رہے کاش ان کو لگ پتا جائے، کاش ان کو پتا چل جائے۔ اللہ نے اس کے دل کی تمنا قرآن کے دل سورہ یاسین میں بیان کر دی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ اب بتائیں وہ جو بولا مرنے کے بعد بولا پھر زندہ بھی ہوا کہ نہ؟ بولیے، ہم سے کہتے ہو کہ اپنے نبی کا زندہ ہونا ثابت کرو، ذرا اپنی کتابوں کی تو خبر لے لیا کرو۔ ارواح ثلاثہ کے اندر اشرف علی تھانوی نے لکھا، دارالعلوم دیوبند کے 2 استاد لڑ پڑے تو مولوی قاسم نانوتوی صبح فجر کے ٹائم قبر سے اٹھ کر سلو کرانے آ گیا۔ کہاں سے اٹھ کے آیا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے، تمہیں نبی کریم علیہ السلام کی شان ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر قاسم نانوتوی مرنے کے بعد تمہارے بقول تمہارے بندوں کی لڑائی ختم کرنے کے لیے اپنی قبر سے اٹھ کر آ سکتا ہے تو اللہ کی قسم ہے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ لجپال آقا کی آقا بھی جب چاہیں جہاں چاہیں جلوہ فرما سکتے ہیں، کیونکہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ،
تو زندہ ہے واللہ تو زندہ. اگر زندہ بیٹھے ہو تو پڑھ دو، نہیں تو مجھے تو پہلے آپ کو زندہ ثابت کرنا پڑے گا. بھی آپ بھی زندہ ہیں. اگر آپ زندہ ہیں تو دلیل دیں بول کر. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے. اب ذرا توجہ کرنا. اب قرآن حکیم کی آیت نمبر 8. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا. نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات مکہ شریف سے چلتے چلتے نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ کے سارے نبی مسجد اقصیٰ کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے سرکار کے آنے سے پہلے موجود تھے. ہم یہ بات سنتے رہتے ہیں نا، ایمان ہے نا اس پر. سارے نبی مسجد اقصیٰ میں آئے کہ نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام بھی آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے. میں طالب علم بن کر ایک سوال کرتا ہوں، مجھے اتنا سمجھا دو انکار کرنے والو. تم یہ کہتے ہو نبی زندہ نہیں قبروں کے اندر، مجھے اتنا بتا دو، خدا کا واسطہ دیتا ہوں میرے سوال کا جواب دے دو. حضرت آدم زندہ نہیں تو آئے کیسے؟ حضرت نوح زندہ نہیں تو آئے کیسے؟ حضرت موسیٰ زندہ نہیں تو آئے کیسے؟ حضرت عیسیٰ زندہ نہیں تو آئے کیسے؟ اگر سارے نبی مسجد اقصیٰ کے اندر آئے زندہ نہیں تو کیسے آئے؟ ماننا پڑے گا. معراج نے بتا دیا سارے نبیوں کی شان ہے قبروں کے اندر زندہ جلوہ فرما ہے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے نبی جب چاہیں جہاں چاہیں جلوہ فرما سکتے ہیں. توجہ ہے نا. معراج کی رات ہے، سارے نبی مسجد اقصیٰ کے اندر موجود. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آذان دی، پھر حضرت جبرائیل نے اقامت پڑھی. مصلی خالی ہے، نبیوں نے صفے بنا لی، مصلی پر کون آئے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر سرکار کو مصلی پر کھڑا کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سارے نبیوں نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی. اس لیے ہر فرقے والا کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء والمرسلین ہیں، سرکار ہیں امام الانبیاء والمرسلین. ماننا پڑے گا سارے نبی نبی کریم علیہ السلام کے مقتدی بن کر پیچھے کھڑے، سرکار نے امام بن کر سب کو نماز پڑھائی. جس لجپالا کا کے مقتدی زندہ ہیں، اللہ کی قسم ہے ان نبیوں کا امام بھی زندہ جلوہ فرما ہے. اب ذرا توجہ کیجیے گا، یہاں 2 آیتیں پڑھنی ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھا لی. نماز پڑھانے کے بعد وہاں تقریریں بھی ہوئیں. اللہ نے مسجد اقصیٰ میں اپنے محبوب پر قرآن کی آیت نازل فرمائی. 25واں پارہ ہے، گھر جا کر بے شک خود ترجمہ کھول کے دیکھ لینا، اور ذرا انصاف سے دیکھنا قرآن کیا بتاتا ہے، زندہ ہیں کہ نہیں. آیت سنیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا حبیب پیارے، آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے ان سے پوچھیں تو صحیح. آپ سے پہلے
جو ہم نے رسول بھیجے ان سے پوچھیں تو صحیح. اچھا آج کیا دن ہے؟ جمعہ. آپ سے یہ سوال کرنا صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے. ہاں بھائی مائک تو بتا آج کون سا دن ہے؟ یہ سوال کرنا صحیح؟ اس سے پوچھنا ٹھیک ہے؟ چلو دن آپ نے بتا دیا. اوے مائک مجھے بتا یہ کون سا مہینہ ہے، کون سا سن ہے؟ ٹھیک ہے اس سے پوچھنا. چلو یہ چھوٹی چیز ہے، پنکھے سے پوچھ لیں. پنکھا صاحب بتاؤ ذرا آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا سن ہے، ٹائم کیا ہوا ہے؟ بتاؤ. بتا سکتا ہے؟ اس سے پوچھنا صحیح ہے؟ بولیں. اس کا مطلب پوچھا کس سے جاتا ہے؟ جو مرے سے پوچھا. اللہ معراج کی رات محبوب پر قرآن اتار رہا ہے اور محبوب کے ذمے کام لگا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا. حبیب پیارے آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ان رسولوں سے ذرا پوچھیں تو صحیح. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. آپ ان رسولوں سے پوچھیں کیا اللہ نے کوئی ایسا بنایا کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے؟ کہ اللہ نے کوئی ایسا بنایا؟ ایسا اللہ نے، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے اللہ نے ایسا کوئی بنایا نہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ سے پہلے جتنے نبی آئے رسول آئے، یہ الفاظ پر غور کرنا. وَاسْأَلْ صیغہ امر. اللہ فرماتا ہے محبوب پوچھیں. کیا کریں؟ پوچھیں. وَاسْأَلْ کن سے؟ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے دنیا کے اندر حبیب پیارے وہ سارے نبی آپ کے سامنے موجود ہیں. ان نبیوں سے ذرا پوچھیں تو صحیح. پتہ چلا پوچھنے والا بھی زندہ اور جن نبیوں سے پوچھا جا رہا ہے اللہ کی قسم ہے وہ سارے نبی بھی زندہ. اور زندہ نہیں تو اللہ نے پوچھنے کا حکم کیسے دیا؟ اچھا پھر معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ بولیے. اب آیت نمبر 9 پڑھ رہا ہوں. شک نہ کرنا اس بات میں کہ اللہ کے پیارے وفات کے بعد زندہ نہیں ہوتے. شک کرنے والے اور ہوں گے. ہم تو قرآن پڑھ کے ان کی عظمتوں کا پہرا دینے والے ہیں الحمدللہ. سنیں ذرا. معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی اور نبی پاک کی ملاقات پہلی مرتبہ قبر میں جب وہ نماز پڑھ رہے تھے. دوسری مرتبہ مسجد اقصیٰ میں. اور پھر 9 مرتبہ کون سے آسمان پر؟ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سرکار کی ملاقات ہوئی. کوئی شک نہ کرے کہ ملاقات نہیں ہوئی. کیوں؟ اس ملاقات کی گواہی حدیث تو دیتی ہے، اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے. ابھی کون سا پارہ سنایا تھا؟ 25واں. اب آ جائیے 21واں پارہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. وہ کلیم اور حبیب کی جو ملاقات ہوئی ہے نا اس ملاقات میں شک نہ کرنا. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. ان دونوں کی کلیم اور حبیب کی ملاقات کے اندر شک نہ کرنا. یہ کوئی خواب کی بات نہیں، یہ خیال نہیں، یہ وہم نہیں، نہ پکی بات ہے. اللہ کے کلیم کی اور اللہ کے حبیب کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے.
اب ذرا ایمانداری سے بتائیں، جو کہتے ہیں کہ نبی قبروں میں زندہ نہیں، فوت ہو گئے تو بس کہانی ختم ہوگی، سوال ہے میرا ان سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات کب ہوئی؟ وہ مجھے بتائیں کب ہوئی؟ اگر وہ زندہ نہیں تو ملاقات کہاں کراؤ گے؟ موسیٰ علیہ السلام کا جب دور ہے سرکار پیدا ہی نہیں ہوئے، جب سرکار پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 2500 سال ہو چکے تھے، پھر بتایا جائے ملاقات کہاں ہوئی؟ بغیر زندہ مانے اس ملاقات والی آیت پر ایمان کیسے رکھو گے؟ کیونکہ ملاقاتیں کرنا زندوں کا خاصہ ہے، مردوں کا خاصہ ملاقاتیں وہی کرتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کے بعد قبر کے اندر زندہ جلوہ فرما ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو اللہ کے محبوب بھی زندہ ہیں۔ بس اب آخر میں ایک سوال جس کو لوگوں نے بہت بڑی دلیل سمجھ رکھا ہے، بلکہ ایک بندہ کبیر والے سے تھا، مر گیا، وہ کہتا تھا میں ان کو یہاں سے پکڑ کرنا، یہاں سے پکڑوں گا، عدالت میں ان کو پکڑ کے گھسیٹ کے لے جاؤں گا عدالت میں، اور جا کر کہوں گا اے تو کہتا ہے نبی زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو صرف ایک سوال کا جواب دے۔ کیا سوال جی؟ کہتا ہے نبی زندہ ہیں تو عمر بتاؤ کتنی؟ اچھا بتائیں سرکار کی عمر کتنی تھی بھلا؟ 63 سال۔ کتنی؟ اب یہ مکاری سمجھنا، کہتے ہیں اگر زندہ ہیں تو عمر 63 سال کیوں؟ پچھلے سال بھی 63 سال تھی، 10 سال پہلے بھی 63 سال، 100 سال پیچھے چلے جاؤ تب بھی سرکار کی عمر کتنی تھی؟ 1400 سال پہلے چلے جاؤ تب بھی کتنی تھی؟ کہتے ہیں عمر کیوں رکی ہوئی ہے؟ اگر زندہ ہیں تو عمر 63 سال کیوں؟ 63 پہ بریک اس بات کی دلیل ہے کہ اب زندہ نہیں۔ یہ صرف صاف سیدھا ایک دھوکہ ہے۔ وہ کیسے؟ میں عرض کر دیتا ہوں۔ خلیل بھائی آپ کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ؟ 37؟ چلو 37 ٹھیک۔ آپ کی عمر کا پہلا دن کون سا ہے؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے آپ کی عمر؟ جس دن آپ دنیا میں آئے۔ جس دن آپ دنیا میں آئے اس دن آپ کی عمر شروع ہوگی۔ دنیا میں آنے سے پہلے بھی بندہ کہیں ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں۔ ماں کے پیٹ میں زندہ تھے کہ نہیں؟ کتنا عرصہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے؟ 5 مہینے۔ چوتھے مہینے روح ڈلتی ہے۔ 5 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے۔ میری لوگ عمر پوچھتے ہیں کتنی ہے، میں بتاتا ہوں کہ میری عمر 32 سال ہو چکی ہے، خلیل بھائی بتا رہے ہیں کہ 37 سال ہو چکی ہے۔ میں اپنی عمر بتاؤں گا تو ماں کے پیٹ میں جو عرصہ گزارا ہے وہ اس میں نہیں ڈالوں گا۔ آپ بتاتے ہیں تو ڈالتے ہیں، کیوں بھائی وہاں زندہ نہیں تھے؟ پھر ادھر کاؤنٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا سادہ سا جواب ہے، آپ کہیں گے بھائی وہ جہان الگ ہے، یہ جہان الگ ہے، وہ حساب الگ ہے، یہ حساب الگ ہے۔ ماں کے پیٹ میں بندہ زندہ رہتا ہے 5 ماہ، وہ عمر صرف 5 ماہ شمار ہوتی ہے، وہ جہان الگ ہے، یہ جہان الگ ہے۔ ادھر بھی زندہ ہے، ادھر بھی زندہ، بس اسی طرح سمجھ لو، آسان سی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس جہان کے اندر زندہ رہے 63 سال، پھر سرکار اپنے روضہ انور میں زندہ جلوہ فرما ہے۔ یہ جہان الگ ہے، وہ جہان الگ ہے، اس کا حساب الگ ہے، اس کا حساب الگ ہے۔ بھائی دنیاوی زندگی سرکار کی 63 سال ہے، قبر کے اندر جلوہ فرما ہے، وہ حساب الگ ہے، وہ سرکار قبر کے اندر ہمیشہ کے لیے آپ زندہ جلوہ فرما ہے۔ اسی زندگی، اور علماء امام سیوطی نے لکھا ہے سرکار کو جب غسل دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دے کر قبر کے اندر دفن کیا گیا نا، اسی غسل والے وضو کے ساتھ سرکار قبر میں سلامت ہے، اور اسی وضو کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام قیامت والے دن میدان معاشر میں جلوہ فرما ہوں گے۔